بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر لیں گے جو چوزے بڑھتے نہیں ہیں، جو چوزے سٹارٹ میں جیسے 2 مہینے جب ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ یہ چوزے دیکھیں، یہ تقریباً 3 مہینے کے ہیں یہ دونوں۔ اب یہ دونوں مادیاں ہیں۔ اب یہ دونوں کی گروتھ دیکھیں، ایک کی گروتھ دیکھیں اور اس والے کی دیکھیں، یہ دونوں مادی ہیں۔ اب اس میں آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہوگا، یہ اس سے کتنی بڑی ہو گئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے ڈفرینس دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 مہینے کے تقریباً ہیں چوزے، تو جب چوزے 2 مہینے تک کے ہوتے ہیں تو اس میں ڈفرینس نہیں ہوتا تقریباً، چاہے کوئی بھی نسل ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ بڑی نسل کا ہے چوزا، یہ میاں والی پہ چلے گیا، یہ سندھ نسل پہ چلے گیا، وہ 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ لیکن 2 سے 3 مہینے تک کے جو چوزے ہوتے ہیں سب کی ایک جتنی گروتھ ہونی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جیسے 8-10 چوزے نکلتے ہیں، اس میں کچھ چوزے ہمارے چھوٹے رہ جاتے ہیں، کمزور رہ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ آج ہم 2 چیزوں پہ بات کر لیں گے، 2 اس کے مسئلے ہیں، وہ دونوں پہ آج بات کر لیں گے، دونوں کا حل بتاؤں گا میں آپ کو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جیسے ہمارے پاس یہ جیسے آپ کو انڈے دکھ رہے ہیں، یہ انڈے دکھ رہے ہیں آپ کو۔ اب اس کا سائز دیکھیں آپ، حالانکہ ایک ہی مرغی کے 2 انڈے، ایک ہی جھول کے، لیکن دونوں کا سائز دیکھیں، سمجھ آ گئی؟ ابھی ہوتا یہ کہ جو چوزے ہیں نا، اس کی گروتھ کے لیے وہ تو بعد میں ہم ویکسینیشن کریں گے، ان کی خوراک چینج کریں گے یا خوراک اچھی کریں گے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن جب بیس ہی اس کی کمزور ہوگی، بیس ہی کمزور ہوگی تو اس پہ جتنی بھی آپ محنت کر لو کوئی فائدہ نہیں۔ بیس کیسے؟ یہ جو انڈا ہے، ایک آپ کو دکھ رہا ہے چھوٹا ہے، ایک دکھ رہا ہے بڑا ہے، دکھ رہے ہیں دونوں انڈے۔ اب یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بڑا انڈا ہوتا ہے نا، اس میں تگڑا اور بڑا بچہ نکلے گا، اور وہ اس کی امیون سسٹم بھی بہت سٹرونگ ہوگا اندر کا، کھائے پیے گا بھی اچھا اور بڑا بھی جلدی ہو جائے گا۔ اب یہ انڈا کیوں چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ ہے خوراک پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے پکڑا، جوڑا لگا دیا، اب اس کی خوراک نہیں، ہم نے ظاہر بات ہے جب جوڑا لگاتے ہیں تو اس کو ایکسٹرا خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو جو ہم روٹین میں دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن جب ہم جوڑا لگائیں گے ان کو ایکسٹرا، ظاہر بات ہے مرغی انڈے دے گی، اس کو ایکسٹرا وٹامن کی، پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے میں نے 2 چیزیں آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے جوڑا لگانا ہے، جب بھی آپ نے مرغی الگ کرنی ہے چوزوں سے، تو آپ نے 10 دن پہلے کیئر کرنی ہے۔ اس کی کیا کیئر کرنی ہے آپ نے؟ مرغے کی بھی اور مرغی کی بھی 10 دن پہلے آپ نے دونوں کو انڈا پلا دینا ہے۔ کیسے پلانا ہے؟ ایک انڈا لینا ہے، دونوں کو ایک ایک انڈا پلانا ہے آپ نے، صرف زیادہ نہیں، ایک انڈا لینا ہے، اس کو پھینٹ لینا ہے، اچھی طرح پھینٹ کے اس کا پانی بنا لینا ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا پانی بنا کے سرنج میں بھر کے ایک سرنج مرغے کو پلائیں گے، ایک مرغی کو۔ ابھی جوڑا لگانا نہیں ہے، لگانے سے 10 دن پہلے کا بتا رہا ہوں۔ ایک ایک سرنج پلا دیں گے، پھر ایک دن چھوڑ کے ایک ایک سرنج پلا دیں گے، ایک انڈے میں 4 سرنجیں ہی نکلیں گی۔ اس کے بعد پھر ایک دن چھوڑ کے 2 سرنجیں، پھر ایک دن چھوڑ، اس طرح 2 انڈے، دونوں کو ایک ایک انڈا پلا دینا۔ یہ تو ہو گئی جب جوڑا لگانے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے جوڑا لگا دینا۔ اب جوڑا لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جوڑا لگانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے چکی والے کے پاس، جو گندم چکی ہوتی ہے اس کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یہ بالکل خالص آٹا دے رہا پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ ہے یہ نہیں خالص دے رہا تو آپ نے خود گندم لے کے اس سے پسوانی ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے، وہ بھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے خالص گندم کا آٹا لے لینا، خالص گندم کا۔ اس کو دینا کیسے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ اب خالص گندم کا آٹا آپ نے لے لیا، اس کو کیا کرنا ہے، جیسے آپ روٹین میں دانا پانی کر رہے ہیں آپ کریں، صرف رات کا جو آپ نے کھانا دینا ہے نا مرغی کو، وہ نہیں دینا۔ رات میں آپ نے یہ آٹا لے لینا ہے، خالص گندم کا آٹا ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ توڑتے ہوئے بھی الگ ہی پتہ چلے گا،
یہ الگ ہی پتہ چلے گا. اب یہ خالص گندم کا آٹا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ طاقتور ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوٹ جام نہیں کرے گا. یہ چپکے گا نہیں اندر جا کے. یہ دیکھو نا انگلیوں پہ نہیں چپک رہا تو اندر جا کے کیا، کیونکہ ہوتا یہ آٹا کھلانے سے پوٹ جام ہو جاتا ہے، تو یہ چپکے گا نہیں. بہت شوق سے مرغی کھائے گی. آپ نے روز رات میں تقریباً جب تک انڈے دے رہی ہے آپ نے رات میں یہ آٹا کھلا دینا ایکسٹرا غذا. اس کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ انڈے بھی بڑے آئیں گے. چوزوں کی گروتھ میں مطلب جب چوزے نکلیں گے وہ بڑے چوزے ہوں گے، ان کی امیون سسٹم بھی اچھا ہوگا اور کھائیں پیئیں گے بھی اچھا، بڑے بھی جلدی ہوں گے. اس کے بعد کی جو کیئر ہے، جیسے چوزوں کو ویکسینیشن کرنی ہے یا ان کی جو حساب کتاب کرنا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن جب بیس ہی کمزور ہوگی چوزوں کی تو آپ کیا کر لو گے؟ اس کا جتنی بھی آپ اس پہ محنت کر لو فضول ہے. سوکڑے میں آ جاتے ہیں، بیماری میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اندر شروع کا سسٹم ہی کمزور ہے. تو آپ نے یہ دو چیزیں کرنی ہیں. ایک تو 10 دن پہلے انڈا پلائیں، ایک انڈا پلا دیں، زیادہ نہیں. اس کے علاوہ اگر وہ آپ میں توفیق ہے بادام پستوں والی خوراک وغیرہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو لوگ میری طرح نہیں کر سکتے وہ یہ بھی بادام پستوں والا کام کرے گا. جو آٹا ہے یہ ایک جو چیز شوق سے کھاتے ہیں وہی لگتی ہے، شوق سے کھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ بہت زبردست کام کرے گا، انڈے والی مرغی کے لیے بہت بہترین ہے. انشاءاللہ انڈے بھی بڑے آئیں گے، بچے بھی اچھے نکلیں گے. میں آپ کو کھلا کے دکھاتا ہوں ایک مرغی کو. یہ دونوں مرغیاں میری انڈے دے رہی ہیں. ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. مرغے کو بھی کھلائیں، مرغا بھی بہت شوق سے کھائے گا. اور جب مرغا اسٹرانگ ہوگا مرغی بھی کھائے گی تو انشاءاللہ انڈے اچھے آئیں گے، بچے اچھے نکلیں گے. دیکھ رہے اس طرح کر کے آپ نے، لیکن لینا خالص چکی کا آٹا ہے. خالص چکی کا آٹا لیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے گی. لائک شیئر سبسکرائب کریں، دیکھتے رہے میرا چینل. اللہ حافظ.